یہ کہنا کہ معاویہ، ایک سوال یہ بھی ہے، یہ کہنا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد لڑائی کرنے کا تھا، قصاص عثمان نہیں تھا، بلکہ حکومت حاصل کرنا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دینا تھا ان کی وفات کے بعد، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں صرف 6 لوگوں کو خلافت کا اہل سمجھتا ہوں۔ مقصد یعنی یہ کیا ہے اس کا مقصد؟ یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ کہنا، یہ میرا خیال ہے، یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی، ہاں، وہ اس کا مقصد قصاص عثمان، یعنی عثمان غنی کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان کا قصاص نہیں تھا، بلکہ حکومت حاصل کرنا تھا۔ گرو رہ گئے چیلا شکر ہو گئے۔ 1400 برس کے بعد ان کو پتہ چل رہا ہے، سوال کرنے والے کو، حضرت کو، کہ جناب علی وہ کیا کہتے ہیں ان کا مقصد یہ تھا۔ اعلیٰ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کا مقصد حکومت حاصل کرنا؟ ہمیں ہمارے اہل السنہ والجماعت کے مورخین نے، تاریخ دانوں نے تو ہمیں یہی بتایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص مقصود تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ حضرت علی سے کہ اگر آپ انہیں قتل نہیں کر سکتے تو انہیں ہمارے حوالے کیجیے، ہم انہیں عثمان غنی کے بدلے انہیں قتل کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں ایسا کوئی قدم اٹھاتا ہوں تو یہ مجھے ہی قتل کر دیں گے، یہ بلوائی۔ وہ خود بھی خوفزدہ تھے کیونکہ انہوں نے ہی ان کو امیر منتخب کیا تھا اور بٹھایا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ الٹی باتیں، یہ کوئی شیعہ کا سوال ہو سکتا ہے، یا بغض معاویہ جس کے دلوں کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اور صحابہ کے تعلق سے عداوت اور نفرت ہے، جو ہے وہی یہ شخص بات کہہ سکتا ہے۔ کوئی صحیح العقیدہ مومن اہل سنت والجماعت کا فرد نہ ہی یہ عقیدہ رکھتا ہے اور نہ ہی رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بات کرے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے چاہے اہل خبیث کہے۔ نام رکھنے سے کوئی چیز نہیں ہوتا ہے نا، پیشاب کی بوتل پر مجموعہ عطر کا لیبل لگا لینے سے وہ عطر نہیں ہو جائے گا، سیدھی سی بات، وہ بوتل پیشاب ہی پیشاب ہے کہ نہیں؟ تو کوئی بہت سارے ایسے خبیث قسم کے ذہنیت کے لوگ ہیں جو مسلمان بن کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کبھی بھی دشمن بن کر کے کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ایسے اہل حدیث کی صفوں میں بھی ایسے ہی پھیس بدل کر، اس طرح کے عقائد لا کر جو اہل سنہ والجماعت کے خلاف ہیں، لوگ بن کر کے اور جو ہے داعی بن گئے، یا کوئی مولوی کی شکل بنا لیا، یا پگڑی اگڑی باندھ لی، یا کوئی تصویر مسلح لی، اور میں اہل حدیث۔ اہل حدیث کا منہج یہ نہیں، اہل حدیث کا منہج صرف آمین رب الیدین سینے پہ ہاتھ باندھنا نہیں ہے، یہ تو سنت ہے۔ منہج ان کا وہی ہے جو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت امیر معاویہ کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر کو جواب دینا تھا، عمر کو کیا جواب دینا تھا؟ بھائی حضرت ابوبکر سے گورنر تھے شام کے اندر، ان کے بھائی، اس کے حضرت امیر معاویہ کے بھائی گورنر تھے 20 برس تک، اور چھوٹا بھائی نہیں یزید بن معاویہ، یزید بن ابی سفیان، سمجھ رہے ہیں؟ وہ گورنر تھے 20 برس تک، اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ میں حضرت امیر معاویہ شریک تھے، وہ نائب گورنر تھے، ان کے ساتھ بھائی کے رہتے تھے، یعنی 20 سالہ تجربہ تھا۔ بھائی کی وفات کے بعد خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو وہاں شام کا گورنر بنایا تھا کہ یہاں کی حکمرانی آپ کے ہاتھ میں رہے گی۔ تو حضرت امیر معاویہ کو وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو اس میں لکھا ہے کہ ان کو بتانا تھا کہ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خلافت کے اہل صرف 6 لوگ، ان کو کیا بتانا تھا؟ وہ تو تھے ہی اپنے ملک، شام کی گورنری تو ان کے ہاتھ میں تھی 20 برس تک بلا شرکت غیرے حضرت امیر معاویہ نے حکمرانی کی، نہ کوئی شیعی، نہ کوئی رافضی، نہ کسی ادھتی، نہ کسی بدعتی نے سر اٹھایا، سب کو دبا کے رکھا ہوا، رکھا تھا ہی نہیں رکھا تھا، سارے فتنے ختم ہو چکے تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ان ذلیلوں کو وہ ہے فتینوں کو کیا ان کو جھلن ہے کہ اس شخص نے تو ہمارا بیڑا ہی غرق کر ڈالا تھا اتنے دنوں کے اندر، امیر معاویہ نے۔ ان کو خوشی ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ کی شہادت پر، اسی لیے رجب کی کون سی تاریخ کو کنڈے بھرتے ہیں، یہ رجب کا کنڈا 12 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، وہ یہ میٹھے روٹیاں اور پوڑیاں اور حلوے پکا کر کے اور نیاز کے نام پر، اور نام کیا دیا ہوا ہے اللہ ان سنی بنتے ہیں، سنی، ارے اہل السنہ ہے، سنی پنی نہیں ہے ہم،
سنی ٹھنی تم ہو گے، سن سن کے مسلمان ہوئے ہیں. ان کو ابے سنو تو کہیں تمہیں عقل آنی چاہیے مولویوں کو بھی. کہتے ہم سنی، ابے صرف سنے ہوئے ہو، اللہ کے بدلے سوچو، ذرا عقل بھی استعمال کرو. 12 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی شہادت کی وفات ہوئی ہے، اس کی خوشی میں یہ خبیث رافضی شیعہ رجب، اور بہانہ کیا بنایا ہوا ہے؟ حضرت جعفر صادق کیا کنڈا ہے. ہم نے کہا کہ جعفر صادق نہ پیدا ہوئے 12 رجب کو، نہ مرے 12 رجب، سوری 22 رجب کو نہ پیدا ہوئے، نہ 22 رجب کو مرے، نہ 22 رجب کو ان کی کوئی حقیقت ہے. حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن اس کی آڑ میں اپنا گیم کھیل رہے ہیں. خوشیاں خود بھی منا رہے ہیں اور سنیوں کو بھی کہا تم بھی خوشی مناؤ بیٹا، تم بھی خوشی مناؤ. تم مناؤ کس خوشی میں؟ جعفر صادق کی کنڈے کی خوشی میں. اور اس کے لیے لکڑہارے کی کہانی بنائی کہ لکڑہارا تھا، ویسا ایسا تھا، ویسا ایسا. وہ معلوم ہے آپ کو، قصہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو جعفر صادق کا کنڈا بھرے گا اس کی ہر مراد پوری ہوگی. بلڈنگ میں ہم نے کہا جوتے کھا رہے ہو اپنے اپنے ملکوں میں، فقیر کے تو فقیر ہو. آج تک تو تمہیں نہ بلڈنگ نصیب ہوئی، نہ کچھ نصیب ہوا. جہاں رہ دو ویسے ہی رہ رہے. کون سی عزت و آبرو تم کو ملی؟ ابے اللہ کی پوجا کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ سے روتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا بھی فرماتا ہے. لیکن انہیں کیا حال ہے، یہ تو دل جلتا ہے. بہرحال اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہیں عقل سلیم بھی عطا فرمائے. بیچاروں کو یہ مظلوم ہے. مظلوم بھائی مظلوم کیا ہے؟ یوں سمجھیے کہ عقل سے مظلوم ہے یتیم. اللہ انہیں عقل عطا فرمائے. تو حضرت عثمان غنی یہ صحابہ کی نیت پر اس طرح کا حملہ بہرحال کوئی رافضی شیعہ کرے گا، کوئی مومن نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ یزید اور معاویہ نام رکھنے سے گھبراتے ہیں. اسی لیے گھبراتے ہیں نا کہ شیعوں نے اتنی گند پھیلائی ہے کہ بالکل برا ہی سمجھ رکھا ہے، جبکہ یہ سلف میں نہیں تھا. سلف صالحین میں بہت سارے محدثین ہیں جن کا نام یزید ہے. آپ اٹھا کے حافظ ابن حجر کی کتابیں جو ہے تہذیب التہذیب، التہذیب، کمال، تہذیب الکلام، شیخ عبد الرحمن سدیس کے بیٹے کا نام بھی یزید. الحمدللہ. تو یزید جو عرب ہے ان کو پتہ ہے، نجمیوں گونگوں کو کیا معلوم. سم ان کو فہم لا یقینون.